پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں ان کا کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے، اور تلاوت بھی اسی طریقے سے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ وہ اکثر لوگوں کو نہیں آتی، لہذا اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ مساجد بہت سی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، اس میں امام بھی ہیں، اس میں قاری بھی ہیں۔ کسی قاری سے، اچھے قاری سے مل کر اپنے قرآن سنائیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں، اس میں کہاں غلطی ہے، آپ اس کو درست کر دیں۔ کوئی لمبا چوڑا مشکل کام نہیں ہے۔ 29 حروف ہیں، ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں جن کے اندر کوئی بہت زیادہ دشواری کا سامنا نہیں ہے۔ اگر ہر روز آدمی ایک حرف کی ادائیگی کو سیکھنے کا اہتمام کر لے تو 29 دن میں سارا قرآن صحیح ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے، کوئی دن خالی نہ جائے جس میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کوئی تفسیر یا تفسیر کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ جس میں نہ پڑھا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام ہدایت بھیجا ہے، اور اس پیغام ہدایت میں فرمایا کہ تفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، ہر صحیح عقیدہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ہر ہدایت کا سامان اس میں موجود ہے، رحمت کا سامان موجود ہے۔ اگر کوئی پیغام بھیجے آپ کا کوئی بڑا، آپ کا کوئی دوست، اور وہ خط اٹھا کے آپ طاق میں رکھ دیں، روزانہ اس کو دیکھ کے تبرک حاصل کیا کریں، اور کبھی اس کو کھول کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو یہ اس شخص کے ساتھ جس نے پیغام بھیجا ہے زیادتی نہیں، ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو بڑا پیغام بھیجا قرآن کے ذریعے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 15 منٹ 20 منٹ اس کام کے لیے نکال لیں کہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرح کے ترجمے ہیں، مشکل بھی آسان بھی، اور تفسیریں بھی علماء کرام نے ہر مناسب عنوان سے لکھ دی ہیں۔ تو ان تفسیر کی روشنی میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔